अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो का पार्ट 2 में लेकर के आ गया हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, जबकि दूसरी तरफ हमारा ये दावा है कई सालों से कि कुरान में एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। Chapter number 4, verse number 82, which says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, anyone besides Almighty God, there would have been many contradictions. So if you want to prove the Quran wrong, only thing you have to do is take out a single contradiction in the Quran. तो देखते हैं उनके पास कौन से कॉन्ट्रडिक्शन है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। चलिए उनका जवाब देते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वर्स नंबर 54 जिसमें कह रहे हैं और वही है जिसने पानी से बनाया आदमी को, ठीक है। और सूरह अनआम में, मैं भी बोलूं जरा अनआम सही अरबी बोलकर, सूरह अनआम में वर्स नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहे हैं वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। क्या चक्कर चल रहा है ये? तो जैसा कि मुझे पता ही था इन लोगों के सवाल ऐसे ही कुछ होने वाले हैं जो कि बहुत पहले ही आंसर हो चुके हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन उनमें नहीं है, लेकिन ये लोग जानबूझ के इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आयतों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक्चुअली इन आयतों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो जब होता जब कहा जाता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ पानी से पैदा किया, और फिर दूसरी जगह कहा जाता कि अल्लाह ने सिर्फ मिट्टी से पैदा किया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और पानी का तो हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर पानी होता है। मिट्टी को कुछ लोग अनसाइंटिफिक बताते हैं और अनसाइंटिफिक समझते हैं कि मिट्टी से हमको कैसे बनाया। तो अगर कुरान कहता है कि अल्लाह ने मिट्टी से बनाया तो ये बात कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है। आप लोगों को बता दूं, हम इंसान सब के सब जितने भी हैं सब सितारों की मिट्टी से बने हुए हैं। मेरी बात का यकीन नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको माने जाने साइंटिस्ट, रिनाउंड साइंटिस्ट की क्लिप सुनवाता हूं, प्रोफेसर लॉरेंस क्राउस एंड नील डिग्रेस टाइसन। क्लिप सुनिए। But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. With for our survival between now and then. You said, we are stardust. Yes. सूरह तगबुम वर्स नंबर 11 में अल्लाह फरमा रहे हैं कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके हिदायत फरमा देगा और अल्लाह सब कुछ जानता है। यानी यहाँ पे इस आयत में है कि कोई मुसीबत नहीं पहुंचती बगैर अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये बड़ी मजे की आयत है। और कॉन्ट्रडिक्ट क्या हो रहा है सूरह शौरा में वर्स नंबर 30 में, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो सब उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। ये दो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। एक्चुअली इन आयतों में भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप अगर पहली आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगी। इस आयत में कहा गया है कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बिना आप तक नहीं पहुंच सकती। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ बता रहे हैं कि कोई भी मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बिना तुम तक नहीं पहुंच सकती, जबकि दूसरी आयत में कहा गया है तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे ही हाथों की कमाई हुई हैं। तो इससे पहली आयत में कहा गया है तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे हाथों की कमाई हुई हैं, एंड बाद में इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कोई मुसीबत अल्लाह के इजाजत के बिना नहीं आती है। मतलब अल्लाह चाहे तो उस मुसीबत को रोक सकता है, वहां से हटा सकता है। मतलब ये है भले ही वो तुम्हारे हाथों के कमाई मुसीबतें हों, अल्लाह की इजाजत के बिना वो तुम तक नहीं पहुंच सकती हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक रस्सी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर आपकी सजा है और दूसरे किनारे पर आप खड़े हैं। तो सजा आप तक जब पहुंचेगी जब आप रस्सी को काटोगे, और सजा अल्लाह सुब्हाना व तआला तय करेंगे कि सजा क्या होनी है। तो अगर आप रस्सी को काटोगे तो सजा आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो सजा चाहे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वहां से हटा सकते हैं। वो सजा अल्लाह की इजाजत के बिना आप तक नहीं पहुंच सकती है, जिसको आपने ही कमाया है। आप रस्सी काट करके आपने गुनाह किए तो सजा आप तक पहुंच गई, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो वो सजा आप वहां से हटा सकता है और आप तक सजा ना पहुंचे। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दी बेवकूफो, आपको कहां से दिख गई? ये है नामा अमाल की बात करते हैं। सूरे इन शिकाक वर्स नंबर 10 में मेरा रब फरमाता है और वो जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाए। फिर
بات پلٹ جاتی ہے سورہ حقہ میں ورس نمبر 25 میں، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا کسی طرح مجھے اپنا نوشہ نہ دیا جاتا. یہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ایک طرف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. یہاں بھی مسئلہ ہو گیا اللہ سے. اوہو، چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ میں کیے جاتے ہیں. اوہو کتنے بیوقوف ہو تم دونوں. یہاں ہم اس بندے کا کلیئر جھوٹ دیکھ سکتے ہیں. قرآن چیپٹر 84 ورس 10 میں بالکل بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ نامہ اعمال سب کو پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا. نامہ اعمال کا مطلب ہے کرم پتر، بلکہ وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا ہوگا جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا کیا ہوگا جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. سو چیپٹر 84 ورس 7 سے آگے آپ پڑھنا شروع کریں. اس میں لکھا ہے جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس بندے کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور جس کو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور پھر چیپٹر 69 ورس 25 میں کہا گیا ہے جس کو نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے یہ ملتا ہی نہ. تو کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ مجھے کوئی کانٹرڈکشن نہیں دکھی. ان آیتوں میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش رہے گا، جس کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گا وہ کہے گا کاش یہ مجھے ملتا ہی نہ، جس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو کانٹرڈکشن کہاں ہے؟ یہ لوگ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اور سیدھی سیدھی آیتوں کو توڑ مروڑ کے ان میں کانٹرڈکشن نکالنا ہے. کتنے جھوٹے بندے ہیں. اس بندے کو بھی ویڈیو کو چیک کر کے، ہر ریفرنس کو چیک کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کرنا نہیں ہے کیونکہ جھوٹ پہ ہی تو ٹکے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے خود نوٹ کیا. اس میں مسلمان بہت سائنٹیفک نا میریکل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، رائٹ. سورہ نو ورس نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَمَ الْقَمَرَ فِيهَا نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اچھا لگا آپ کو میرا عربی سٹائل؟ ہاں بڑا زبردست. اچھا، اس کا ترجمہ ہے اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ. میرا دوست عربی ہے امریکہ میں، اس سے میں نے اس کا ترجمہ پوچھا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اس نے کہا یار یہ کنفیوزنگ آیت ہے. جو قمر جو سورج ہے اس کے لیے سراج استعمال ہوا ہے، شمس سورج ہے اس کے لیے سراج استعمال ہوا ہے. سراج کا مطلب تیز روشنی، اور قمر کے ساتھ نور استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہلکی روشنی. لیکن کہیں سے بھی یہ ریفلیکٹڈ لائٹ کی جگہ یہاں پہ عکس لفظ یوز کر سکتے تھے. عربی لوگ کہتے ہیں عکس زیادہ اچھا بڑھتا، اگر اس کا عکس پڑتا ہے نا وہ استعمال نہیں ہوا ہے، رائٹ. خیر چلو کوئی بات نہیں، اس کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اللہ کو. مگر یہ سورہ نور میں ورس نمبر 35 میں دیکھیں اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند کے لیے نور استعمال ہوا اور اللہ بھی اپنے آپ کو نور کہہ رہے ہیں تو کیا اللہ کا بھی اللہ ہے؟ کیونکہ نور کا مطلب تو اس کا مطلب کہیں اور سے روشنی لی جا رہی. ایکچولی ان آیتوں میں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک آیت کہتی ہے کہ چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، اور پھر اللہ نے دوسری آیت میں اسی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے کہا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور کا مطلب ریفلیکٹڈ لائٹ. تو کیا اللہ کی بھی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے؟ ایکچولی ان آیتوں میں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر آپ اس آیت کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی لائٹ کی ایک مثال بھی دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہا ہے اس مثال میں کہ اللہ کی لائٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک یعنی نیچ ہو، اس میں ایک لیمپ ہو، یعنی اللہ کی خود کی روشنی ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک تاک کے اندر لیمپ ہو، اور ہم جانتے ہیں لیمپ کی روشنی خود کی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کلیم پوری طرح ڈیبنک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس کے اندر ایک لیمپ ہو، لیمپ کی روشنی خود کی ہوتی ہے. اور پھر آگے کہا گیا ہے اور لیمپ یعنی دیپک ایک کرسٹل یعنی فانوس کے اندر ہے، اور فانوس ایسا جیسے ایک چمکدار تارا. تو اللہ کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک نیچ ہو، اس میں دیپک یعنی لیمپ ہو. تو ہم جانتے ہیں کہ لیمپ کی روشنی خود کی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے خود کو زمین اور آسمان کا نور کیوں کہا؟
اس کا آنسر سمپل ہے، اللہ کی خود کی روشنی ہے جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک تاک میں یعنی نیچ میں اگر آپ ایک دیے کو رکھ دیں تو دیے کی روشنی خود کی ہوتی ہے اور وہ تاک اس روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ سمپل، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اللہ کی خود کی روشنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ تو صرف ان جوکروں کی بات کا جواب تھا، یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اسپریچول لائٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر اس کو فزیکل لائٹ بھی مان لو تب بھی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی لائٹ کو ہم کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سمپل ہے۔